سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ ناظرین، پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا تھا، لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں، اس بل کا مقصد کیا تھا۔ کل ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا، لیکن یہ فضل الرحمان صاحب کی بات سن لیتے، ان کو پروگرام میں شامل کر لیتے۔ جی وزیر قانون صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ یہ قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں، شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے۔ جس وقت سن 1974 میں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے آئینی طور پر، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں ان کو کچھ مخصوص نشستیں پنجاب اسمبلی میں دی گئیں 2 یا 3، تو وہ انہوں نے فل اپ کر لی۔ جب انہوں نے فل اپ کی تو ان کی جو جماعت ہے، جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا انفرادی عمل ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ تو اگر آپ نے بھی تھوڑا راستہ ان کو دے دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، وہ آئین کو بھی نہیں مانتے، اور کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ تو ہمارے حقوق ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مصیبت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ دوبارہ پٹارا یہ پٹارا کھولنا نہیں چاہیے۔ سوری، ہائی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، معذرت چاہتے ہیں، مگر پروگرام تو ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اقلیت پاکستان میں، میرے خیال میں تو یہ لفظ مناسب ہی نہیں ہے، ان کے لیے آج انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا، اور عرصہ دراز سے پاکستان میں جن کو اقلیت کہا جاتا ہے، ان میں مسیح برادری آتی ہے، ہندو برادری آتی ہے، سکھ برادری، یعنی کہ اس میں احمدی بھی گنے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اصل حقیقت ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو کمیشن بن رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آج جا کے پروگرام میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا۔ یہ جو کمیشن ہوگا یہ جائزہ لے گا کہ جو اقلیت وہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کمیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کام کرے گا۔ اس کا مطلب پاکستان میں یہ چیز تو پھر ثابت ہوگی کہ جن کو آپ اقلیت کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ اگر کمیشن بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو یہاں سے سیدھا سا سوال ہے کہ ظلم و ستم تو ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ظلم و ستم ہے، کمیشن روک پائے گا یا نہیں روک پائے گا؟ تھوڑا سا فضل الرحمان صاحب کی بات کا جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ 74 میں جب احمدیوں کے اقلیت قرار دیا گیا، اور احمدی، وہ آپ مجھے بتائیے، کوئی بھی یہاں پہ آپ کسی کو کہتے رہے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہندو ہیں، وہ کہے گا یار تیرا کیا لینا دینا ہے، گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ۔ یہ بنیادی طور پہ ہی اگر یہ کمیشن جو ہے کام کرے، اور نارمل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ قوانین ہی بیکار ہے، کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کے فیصلے کرے۔ کوئی مسلمان کہ اپنے آپ کو کوئی کچھ بھی کہ اس سے میرا خیال ہے کہ ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہونا۔ اب اس مولوی صاحب کی جو فضل الرحمان ہے، ان کی بات ہے کہ اس سیاپے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ زیادتی و ظلم ہوتے ہیں عدالتوں سے۔ یہی مولوی صاحب ہے جو جا کے، آپ سب کے علم میں ہے، فائزی کا عیسیٰ کے ساتھ جا کے اس نے وہاں پہ باقاعدہ میٹنگ کی تھی، اور وہاں پہ یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ فیصلہ کیسے چینج کروایا تھا۔ اور پاکستان میں اب صرف پاکستان کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یا یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مگر کیونکہ پاکستان میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ایک ماحول گرم تھا، یہ بل والا پاس کر لیا گیا، صدر نے دستخط کر دیے، اور یہ جو بھی وہاں پہ اقلیت ہے ان کے لیے دیکھتے ہیں کیا کام کرتا ہے۔ یہ تو رزلٹ جب نکلیں گے تو پتہ چلے گا۔ دوسرا ایک جو نقطہ اٹھایا وزیر قانون نے، انہوں نے کہا کہ جو احمدی ہیں وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہی نہیں کہ ہم اقلیت ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ تو
اب یہ ایک اور نئی گیم ڈالنے والے ہیں، ہو سکتا ہے شاید میرے ذہن میں جو آئی چیز، کہ جو کمیشن ہوگا وہ کہے گا جی پہلے آپ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرو، پہلے اپنے آپ کو جی آپ اقلیت ہے، تو پھر ہم آپ کے لیے بھی کوئی بات چیت کریں گے۔ آپ کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی لوگوں کو مارا جاتا ہے، جو بھی ہے، کبھی قبریں کھیڑی جاتی ہے، کبھی مسجدیں کھیڑی جاتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو وہ کہے گے جناب کیونکہ آپ جس طرح کل وزیر قانون کا بیان تھا، تو انہوں کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہوگا، جو مجھے سمجھ آئی ہے شاید وہ یہی ہے کہ جو اقلیت ہے ان کی بات چیت کرے گا، ان کے اوپر جو بھی والا لوگ۔ اب جو احمدی ہیں وہ تو اپنے آپ کو جو آئین کی یہ باتیں کرتے ہیں صاحب، ابھی فضل الرحمان صاحب، پہلے تو بندہ ان سے پوچھے کہ جتنے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، جتنے سینٹ میں بیٹھے ہوئے، جتنے آپ طاقتور لوگ ہیں، آئین کے مطابق تو آپ کے اوپر وہ آرٹیکل 6 لگتی ہے۔ اگر میرے سے پوچھے یہ سارے غدار، یہ سب قاتل، یہ سب چور، یہ سب چکے، یہ نہیں، وہ 74 کی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی شرابی کبابی، اس کے بعد بھی جتنی اسمبلیاں بنی ان میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں آیا جو آپ بھی دیکھ رہے ہوگے کہ شاید ایک آدھا ایسا آیا ہوا غریب آدمی جس کے ساتھ وہ سلوک پھر جمشید دستی جیسا سلوک کیا گیا۔ لیکن جتنے بھی لوگ آئے وہ آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قاتل، مجرموں کی پشت پناہی کرنے والے، شرابی، کبابی، زانی، یہ سب ان کی محفل ہے۔ میں نہیں کہتا، جمشید دستی نے بھی یہ بتایا تھا آپ کو کہ وہاں پہ یہ حالات ہوتے، ان کی محفل اور ہوتی ہے اور ان کے طریقہ کار زندگی اور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پاکستانی گورنمنٹ بلیک میل ہوتی ہے کیونکہ اپنی کرتوتیں نہیں اچھی۔ یہ سب سزا یافتہ ہے، جو بھی جرنیل آتے ہیں ان کی سزائیں معاف کر کے پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ آج کل بھی یہی گیم چل رہی ہے۔ تو جناب آئین کے مطابق تو آپ سارے مجرم بیٹھے ہوئے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان میں سے ایک بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس نے آئین کے مطابق زندگی گزاری ہو، یا جس کو آئین کا علم ہو کہ آئین ہے کیا۔ اب رہی بات جی کہ وہاں پہ آ کے تو یہ جو ابھی سارا کچھ پارلیمنٹ میں چلا اور مخالفت بھی کی گئی اور کئی کچھ وہاں پہ سامنے لایا گیا، اور چلاکیاں، اچھا جی کیا چلاکی وہاں پہ احمدی کرتے ہیں جی؟ کوئی ایک چلاکی بتا دیتے سارا، ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ظلم ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کے اوپر 295 سی 298 سی لگائی جاتی۔ نارمل تو آج کے حالات میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام جو قوانین ہے اس طرح کے وہ ختم کرنے چاہیے تھے پارلیمنٹ کو، اور جنرل صاحب جو بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے انہیں چاہیے تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ختم کر کے ایسے تمام لوگوں کو جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں رہا کیا جاتا اور وہ آرام سے اپنی زندگی جیتے۔ مگر مولویوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور اسے بھی برداشت کر رہی ہے گورنمنٹ۔ اب گورنمنٹ خود بھی جس راستے سے آئی ہوئی ہے وہ بھی ڈرتے ہے کہ ہمارے بھی ظاہر چور راستے سے جب آپ آتے ہیں، جو اصلی بندہ ہوتا ہے نا، جو اصلی پارلیمنٹ ہوتی ہے، جن کے پاس ان کو بھی پتا ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے یہ ہمارے کل کسی وقت بھی پاسا پلٹ جائے اور وہ پرانے کیس نکل آئے، پھر کئی چیزیں ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے حل کرا کے یہ پارلیمنٹ کے فیصلے سارے منسوخ ہو سکتے ہیں، سارا کچھ ہی غلط ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب جو کمیشن ہے، اب آنے والے دنوں میں اس کے رزلٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ مگر یہ میں بتا دوں کہ پاکستان میں ایسے قوانین جب تک ہیں اور جب تک آئین میں یہ اقلیت لفظ ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ پاکستان سے اقلیت لفظ کو ختم کرنا ہوگا، تمام پاکستانی جو ہیں ان کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے۔ کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی اگر وہ میرٹ پہ اس قابل ہے، وہ صدر بھی بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، وہ جج بھی بن سکتا ہے، وہ چیف بھی بن سکتا ہے، آرمی اسٹاف بھی بن سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیں دوسرے ممالک میں ایسے ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں امریکہ کی مثال لے لیں، انگلینڈ کی لے لیں، تو یہاں پہ جب کوئی مسلمان بنتا تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اچھا، ایک عرصہ گزر گیا، میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ یورپی ممالک میں ہم لوگ رہتے اور یہاں پہ یہ چیزیں نہیں، اقلیت یہ وہ یہ سب ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں پارلیمنٹ میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہو، کیونکہ وہاں پہ یہ پوچھا ہی نہیں جاتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اگر ووٹ ملے ہیں، آپ یہاں تک پہنچے ہیں. میں نے کئی انٹرویو جرمنی میں بھی کیے، انگلینڈ میں بھی آپ جانتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن میں احمدی بھی ہیں، جرمنی میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، جو پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. مقصد یہ آپ کو بتانے کا ہے کہ جو بھی راستہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ پاکستان میں، اس کی بنیاد ہی غلط ہے. اس کی وجہ سے آپ جو مرضی بناتے رہے، کمیشن بنائے، یہ کرے وہ کرے، لیکن اینڈ پہ آپ کو یہی کرنا پڑے گا پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. پاکستان کی قوم کی جو اگر آئین کی بات کرے یا جو جس طرح یہ مسلمان بن کے نعرے لگا رہے، تو انہوں نے جو ملک کی حالت کی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں. آپ کو میں یہ بتاؤں، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ کسی جگہ بھی چلے جائے آپ کو مسلمان مانگتے ہی نظر آئے گا. میں اٹلی گیا پچھلے دنوں، وہ ایک مل گیا السلام علیکم مسلم میں جی کچھ میری مدد کرو، کوئی کہیں پہ مل گیا پتہ کرو، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان. تو وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستانی تھا. بات بتانے کی مقصد جو ہے وہ یہ آپ کو ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا قدم ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ برا قدم ہے، مگر بات وہی ہے کہ جو بھی بنیاد اگر ہو، اگر وہ سیدھی نہ ہو تو اوپر جتنی مرضی بلڈنگ بناتی رہے وہ ٹیڑھی بنتی ہیں، ان کے رزلٹ نہیں آتے. اب جناب دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فضل الرحمان ہے یا یہ اس طرح کے مولوی، انہوں نے کل کافی انڈر پریشر کیا. دیکھیں وہ بل تو پاس ہو گیا، کچھ ابھی تفصیلات مکمل سامنے نہیں آئیں، جیسے ہی وہ سامنے آئیں گی پھر آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ علماء جو ہیں یہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں. انہوں نے وہ اسلام کا حال کیا ہوا ہے. دیکھ لیا پاکستان کی حالت، پاکستان کے لوگوں کی حالت دیکھ لی، ان کی سوچ کی حالت دیکھ لی. ان کی سوچ 2 نمبر سے شروع ہو کے آگے 10 نمبر تک جاتی ہے. 1 نمبر کی سوچ کسی بندے کی آپ کو نہیں ملے گی. آپ ڈھونڈیں گے بندہ کہ کوئی 1 نمبر کی سوچ والا بندہ مل جائے. ہر جگہ پہ سوچ پروگرام. یہ اسلام انہوں نے دیا ہے، یہ ایسا اسلام پاکستان میں دیا گیا جس کو دیکھ کے میرا خیال کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا. اور وہاں پہ لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. جیلوں میں کیا ظلم و ستم ہوتے ہیں، باہر کیا ظلم و ستم ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو جناب صدر پاکستان صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ بھی کس آئین کے تحت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم کو بھی پتا ہے کس آئین کے تحت بیٹھے ہو. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے آئین کے مطابق. آپ کو نہیں اس چیز کی کہ آپ کے اوپر نہیں یہ لاگو ہوتا. تو یہ بدبخت لوگ ہیں، ان سے آپ اچھی امید نہیں رکھ سکتے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.